اگر تمہارا دل آج بھی اللہ کے جواب کا منتظر ہے، تمہارا دل آج بھی اللہ کی مدد کی آس لگائے بیٹھا ہے، تو سنو، دل کے ادھورے قصے اور نصیب کے ادھورے حصے جب اللہ کن فرمائے گا تو پورے ہو جائیں گے۔ وہ جو رحمان ہے نا، اس کی دسترس میں دو جہاں ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو کائنات میں ان چیزوں کے درمیان کتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ وہ بکھرنے نہیں دیتا۔ سارا زمانہ تمہیں تنہا چھوڑ سکتا ہے، لیکن یقین رکھنا، اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، قریب ہو کر گفتگو کرنا، اللہ کو حال دل بتانا، پھر وہ تمہارے لیے عطا کے تمام راستے کھول دے گا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ اللہ کی یاد سے اپنی ہر سانس کو جوڑ لو۔ تمہاری روح تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، وہ جانتی ہے کہ اس کا رب اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو کتنے پیار سے بنایا ہے۔ ایک بار اللہ کی طرف رخ کرو، وہ دنیا کا رخ تمہاری طرف کر دے گا۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے، تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور تمہارے مخلص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم نے اللہ سے مانگا ہے، پھر کیوں تم اپنے مقدر سے روٹھے ہوئے ہو؟ مخلصوں کی دعا وہاں تک جاتی ہے جہاں معجزوں کا پہرا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جہاں کن فیکون ہوتا ہے۔ تو تم اپنی دعاؤں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو، یقین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ مایوسی کفر ہوتی ہے، اور دعاؤں کا جواب نہ آنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم مایوس ہو جاؤ اور مانگنا ہی چھوڑ دو۔ اپنے دل کو سمجھا دو کہ کچھ چیزوں کے لیے صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے حق میں فوراً بہتر نہیں بن جاتی، ان کے لیے بہت انتظار اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ سے بہتر محافظ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لو کہ تم نے بہت مخلص ہو کر مانگا ہے، اور تمہاری مخلصی کا گواہ خود اللہ ہے، اور جس کا گواہ اللہ ہو وہ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں لینے دیتا۔ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنے طویل صبر کے بعد بھی اللہ اب تمہیں مزید صبر کروائے گا؟ وہ دعائیں جو تم نے ایک مدت سے مانگی ہیں، ان کی اب کوئی قبولیت نہیں؟ کیسے مایوس ہو گئے کہ تمہیں بہت ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں اپنی مدد سے محروم رکھے؟ اللہ کی مدد آنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری آزمائش ہی ختم ہو گئی۔ جب تم تھک ہار کر اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو اور کہتے ہو کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، تو کچھ وقت بعد سکون بن کر تمہارے دل میں اللہ کی مدد کبھی کبھی ایسے بھی آتی ہے جب تم درد سے پھٹی آنکھیں اور خاموش سسکیاں اس کے پاس لے کر جاتے ہو، تو انہی آنکھوں میں سکون کی نیند اتار کر اللہ کی مدد کبھی کبھی ایسے بھی آتی ہے۔ پھر کیوں مایوس ہو ان دعاؤں کے لیے؟
جن کے لیے اب تک کوئی مدد نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے صبر کا آخری امتحان ہو کہ تم ادھر ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھرو اور ادھر اللہ کی مدد تمہارے لیے آ جائے۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہاری دعا کو معجزوں میں بدلے گا۔ اسی بات کا کامل یقین رکھو۔ اگر آپ بھی اس خوبصورت جائے نماز کو آرڈر کرنا چاہتی ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ اسے بائی کر سکتی ہیں۔